السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہم جماعت کی طالبات اسلامیات سورۃ الانفال الدرس الثالث کا باب۔ آج ہم الدرس الثالث کا باب پڑھیں گے۔ اس کی پہلی آیت دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو ابھاریے، حرض ابھاریے، اجاگر کیجئے یا ترغیب دیجئے قتال جہاد پر۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے ہو جائیں 20 صابرون ثابت قدم، یغلبوا 200 تو وہ 200 پر غالب ہوں گے۔ وَإِن یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بأنہم قوم لا یفقہون۔ اور اگر تم میں سے ہوں 100 تو وہ غالب ہوں گے ان لوگوں میں جو کفار ہیں ان کے 1000 پر۔ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ قوم لا یفقہون ایسی قومیں جو سمجھ نہیں رکھتی۔ یہ اس درس کی پہلی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، وہی ترتیب رہے گی۔ پہلے پورے درس کا خلاصہ کریں گے اور خلاصے کے بعد ہم اس درس کا ترجمہ ان آیات کا ترجمہ کریں گے۔ اچھا، یہاں پر چونکہ پچھلا جو سبق تھا وہ بھی ہمارے پاس اسی مضمون کے عنوان پر تھا کہ جہاد کی تیاری تھی اور اس طرح کے احکامات کا ذکر تھا، اسی مضمون کے عنوان کو ہی یہاں پر آگے بڑھایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مومنین کو جہاد کی طرف ترغیب دیں، ان کو ابھاریں، ان کو جہاد کی طرف بلائیں، یعنی فی سبیل اللہ قتال کرنے کے لیے اللہ کے راستے پر کفار سے یا دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کیجیے۔ یہاں تو ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تلقین تھی، ایک تاکید تھی اور ایک حکم بھی تھا۔ تو گویا کہ اس درس کا پہلا نقطہ یہ ہے ترغیب جہاد، یعنی مومنین کو جہاد کی ترغیب دینا۔ دوسرا جو اس درس کا اہم نقطہ ہے وہ ہے حکام جہاد، حکم جہاد، یعنی کہ کس صورت میں، کس تعداد کی صورت میں یا کیا حالات پائے جائیں اس وقت مسلمانوں کو دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، میدان جنگ میں ہی جمے رہنا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے دروس میں آپ نے پڑھا تھا کہ کسی بھی حال میں مسلمانوں کو میدان جنگ سے فرار کی اجازت نہیں ہے۔ صرف 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ چونکہ یہ بدر کا جو معرکہ تھا وہ پہلا معرکہ تھا، اس لیے یہاں پر یہ جو ابتدائی حکم تھا وہ بھی یہی تھا کہ اس وقت جتنے بھی دشمن ہیں ان کی تعداد خواہ کتنی ہی کیوں نہ ہو، ایسی صورت میں مسلمانوں کو میدان جنگ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں دشمن سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو گویا کہ اس درس کا جو دوسرا نقطہ ہے وہ ہے حکم جہاد۔ اور جب ہم حکم جہاد کی بات کرتے ہیں کہ کیا صورت ہونی چاہیے، تو اس درس میں 2 حکم اس صورت میں اس تحت نازل ہوئے۔ ایک حکم اول کہلاتا ہے اور دوسرا حکم ثانی کہلاتا ہے، حکم ثانی۔ حکم اول کا مطلب یہ ہے کہ پہلا معرکہ بدر کا تھا اور جو بدر کا معرکہ کی وجہ سے جو حکم تھا، چونکہ وہ حکم ذرا سخت تھا، مشکل تھی، اس پہ دشواری بھی تھی، لیکن اس وقت چونکہ مسلمانوں کو اسی حکم پر عمل کرنا لازمی تھا تو وہ مسلمانوں نے، مومنین نے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی طرح کیا۔ لیکن بعد میں چونکہ جب بدر کا معرکہ ختم ہو گیا، فتح مسلمانوں کو حاصل ہو گئی، لیکن آئندہ کے لیے، دیگر غزوات کے لیے مسلمانوں کو کیا حکم دیا جائے، کیا حکم ہوگا اس سلسلے میں۔ تو قیامت تک کے لیے ایک دوسرا حکم نازل ہوا تھا جس کو حکم ثانی کہا جاتا ہے، جس نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ گویا کہ حکم ثانی ناسخ ہے اور حکم اول منسوخ۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم تفصیل سے تھوڑا ذکر کریں گے۔ تیسرا جو اس میں اہم نقطہ ہے وہ ہے قیدیوں کی تعداد کے بارے میں، قیدیوں کے لیے حکم کہ قیدیوں کے بارے میں کیا معاملہ کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، یعنی اس بارے میں ہدایات دی گئی۔ چونکہ ظاہر بات ہے بدر کے معرکے میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور اس معرکے میں کفار کے بہت سارے سردار یا بہت سارے جو کافر ہیں وہ قیدی بھی بنا لیے گئے تھے۔
تو ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس درس میں اس کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا، یعنی ان آیات کے بارے میں۔ اسی کے تحت مزید احکامات، مزید کچھ آیات کا بھی ذکر ہے، وہ آیت کے ترجمے کے ساتھ بھی وہیں پر اس کی وضاحت کی جائے گی۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ درس کا پہلا نقطہ چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ ترغیب جہاد۔ دیکھیں قرآن کریم سورہ انفال کی ہی ایک آیت تھی جو وقاتلوہم حتی یکون الدین کلہ للہ، ان سے تم جہاد کرتے رہو جب تک کہ کیا ہو جائے، اللہ کا دین نافذ نہ ہو جائے۔ تو اس کے تحت ایک امر حکم تھا، یعنی کس کا؟ جہاد کرنے کا۔ جب غلبہ کس کا حاصل ہو جائے، دین کا غلبہ حاصل ہو جائے، اس وقت تک کفار سے غیر یعنی کہ اسلام سے جو اسلام کے حامل افراد نہیں ہیں، ان سے کس چیز کا حکم دیا گیا؟ قتال کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان سے لڑتے رہیں، ان سے قتال کرتے رہیں، ان سے مقابلہ کرتے رہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ کون سا دین نافذ ہو جائے؟ اللہ کا دین نافذ ہو جائے، ان سے اس وقت تک قتال کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی وہ یکون الدین کلہ للہ، یعنی کہ پورا کا پورا دین مذہب اللہ کا ہو جائے۔ اچھا، اس کے بارے میں وضاحت ہو چکی ہوگی کہ یہاں اس سے مراد کیا ہے، لیکن اس وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے ان سے قتال کرتے رہیں۔ اس کے بارے میں یہ ایک امر تھا، مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ کیا کریں؟ قتال کریں۔ اب یہیں پر چونکہ حکم دے دیا گیا، لیکن حکم کے ساتھ یہاں پر کچھ ترغیبی انداز اور انداز خوشخبری بھی ہے، بشارت کے ساتھ بھی اس حکم کو دوبارہ اس کو دیا گیا کہ ان سے قتال کریں اور ان سے لڑائی کریں کفار سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے اندر جہاد کا جذبہ کیا کریں؟ ابھارے، ترغیب دیں۔ حرز کے معنی آتے ہیں ابھارنے کے اور شوق دلانے کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور کس طرح شوق دلائیں؟ کہ انہیں بتائیں کہ آگے جو حکم آ رہا ہے کہ وہ ضرور بضرور دشمن پر ایسی ایسی صورتوں میں کیا ہو جائیں گے؟ غالب ہوں گے۔ تو گویا کہ ہمارا اس درس کا دوسرا نقطہ کیا ہے؟ احکام جہاد، جو ابھی ہم ذکر کریں گے۔ اس کے بارے میں ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ دو حکم نازل ہوئے تھے، ایک حکم اول اور ایک حکم ثانی۔ اسی طرح اب ہم اپنے دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں جو ہمارے اس درس کا ہے، اور اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا تھا کہ دو حکم اس سلسلے میں نازل ہوئے تھے۔ جب ابتدائی آیت میں یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر کہ آپ مومنین کو جہاد کی طرف ابھاریے، یعنی جہاد کی ترغیب دیجیے، اس طور پر کہ ان کے جو ہوں، یعنی مومنین کے، یعنی تمہارے وَإِن يَكُن مِّنكُمْ، کہ تمہارے 20 ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ تو یہ حکم اول تھا، إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200، کہ اگر تمہارے 20 ثابت قدم ہوں تو وہ 200 پر کیا ہو جائیں گے؟ غالب آ جائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 200 کے مقابلے میں وہ جنگ جیت جائیں گے، فتح حاصل ہوگی، اس کو انہیں نصرت حاصل ہو جائے گی۔ اب چونکہ یہاں پر اگر دیکھا جائے 20 کے مقابلے میں 200 ہیں، تو ایک کے مقابلے میں کتنے ہو گئے؟ 10۔ تو ایک صحابی کے مقابلے میں 10 کافر مغلوب ہوں گے، یعنی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان 10 غیر مسلم پر، 10 کافر پر غالب ہوگا۔ تو ایک طرح سے اس آیت کے ذریعے سے ایک جنگی قانون، ایک جنگی اصول بیان کیا گیا کہ کس صورت میں مسلمانوں کو مقابلہ کرنا ہے اور کس صورت میں مقابلے سے بچنا ہے، پیچھے ہٹ جانے کی اجازت ہے۔ تو اب گویا کہ چونکہ بدر کا معرکہ پہلا تھا، تو اسی وجہ سے مسلمانوں کو 10 مسلمانوں کو 100 کفار کے برابر قرار دیا گیا۔ تو گویا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں کتنے کافر ہیں؟ 10۔ تو اب اس وقت اسی وجہ سے کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی مومن کو میدان جنگ چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی، کہ وہ ہر حالت میں ان پر کیا ہوں گے؟ غالب ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر پیچھے ہٹنا ان کے لیے ناجائز اور گناہ ہوگا۔ اب اگر ہم دیکھیں یہاں پر إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200، تو گویا کہ یہ ایک طرح سے یہ جو دیا گیا ہے خبر کے عنوان کے تحت اس کی تعبیر کی گئی ہے، لیکن یہاں پر مقصد
مسلمانوں کو سنانا یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے فرض ہے، لازمی ہے، یعنی یہ حکم دینا مقصود ہے کہ ایسی صورت میں کہ جب تمہارے مقابلے میں اتنے کافر ہوں، یعنی 20 کے مقابلے میں 200 ہوں اور 100 کے مقابلے میں 1000 ہوں، تو ایسی صورت میں کسی بھی حال میں میدان جنگ چھوڑنے کی اجازت یا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے کا ناجائز ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو گناہ کبیرہ ان پر لاگو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب وجہ کیا ہے کہ یہاں پر امر صیغہ امر کا استعمال نہیں کیا گیا، یعنی صیغہ امر سے تعبیر نہیں کی گئی، خبر کا عنوان سے تعبیر کیوں کی گئی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر امر کا جو صیغہ ہے اس سے ذکر کیا جاتا تو اس سے مسلمانوں پر یہ چیز کیا ہو جاتی، بھاری محسوس ہوتی۔ اس کے بجائے خبر کے عنوان سے تعبیر کرنا کیا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو خوشخبری دینا مقصود تھی کہ اس حالت میں جب مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو اور ان کے مقابلے میں کافر کی تعداد، کفار کی تعداد اتنی ہو، تو وہ ہر حالت میں وہ کیا ہوں گے، فتح یاب ہوں گے، وہ غالب ہوں گے اور ان کو فتح حاصل ہوگی، چونکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت یعنی مدد بھی ان کے ساتھ رہے گی۔ تو یہاں سے اس سے ان کے اندر اطمینان اور سکون پیدا ہو گیا، اور ان کے اندر کیا پیدا ہو گئی، ہمت اور توکل اللہ پہ تو تھا ہی، لہٰذا ایسی صورت میں مسلمانوں کو لازمی طور پر کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھروسہ کرنے کی وجہ سے فتح و نصرت حاصل ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا ابتدائی پہلا حکم، چونکہ معرکہ بدر پہلا تھا، لیکن اس کے بعد کی جو آیات ہیں، اب کیا حکم یہ قیامت تک کے لیے ہے؟ کیا یہ صورتحال قیامت تک کے لیے ہے کہ اگر ایسی صورت میں ہو تو دیکھا جائے تو ایک مسلمان کے مقابلے میں 10، یعنی کہ ایک مسلمان اس وقت تو 10 کافروں کو ڈھا سکتا تھا، گرا سکتا تھا، ان پر غالب ہو سکتا تھا، لیکن کیا بعد کے مسلمان ایسا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دوسرا حکم نازل کیا کہ جس کو اس طرح سے تعبیر کیا، الآن خفف اللہ عنکم، کہ اب اللہ تعالیٰ نے تم سے حکم کو ہلکا کر دیا، وعلم ان فیکم ضعفا، اور جان لیا کہ تمہارے اندر کچھ کیا ہے، کمزوری ہے، کسی قدر کمزوری ہے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ ظاہر بات ہے وہ معرکہ پہلا تھا، بعد کے لیے اس حکم کو کیا کیا، ہلکا کر دیا گیا، اور ہلکا کیسے کیا گیا اس کو بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ جی دوسرا حکم جو نازل ہوا وہ ہے فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اور اگر تمہارے 100 ہوں تو وہ 200 پر غالب ہوں گے ضرور بضرور۔ یعنی کہ اگر صورتحال میدان جنگ میں یہ ہے کہ کفار 200 کی تعداد میں ہیں اور مسلمانوں کی تعداد 100 ہے، تو اب ایسی صورت میں مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے کی ان کو اجازت نہیں ہے، وہ بھاگ کر نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اس صورت میں وہ انہیں دشمن سے مقابلہ ضرور کرنا ہے اور ان سے لڑنا ہے، اور ایمان اور توکل کے بھروسے، توکل کے ساتھ، وہ اللہ کی مدد کے ساتھ وہ دشمن پر ضرور بضرور غالب ہوں گے۔ یعنی وہ کس پر غالب ہوں گے؟ 200 پر غالب ہوں گے، یعنی اس طرح سے ایک مسلمان کے مقابلے میں 2 کافر ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں 2 کفار، 2 کافر اور 1 مسلمان، اللہ تعالیٰ نے اتنی مسلمانوں کے اندر قوت طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب یہی حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے اس آیت کے ذریعے سے، کہ اب قیامت تک جتنے بھی غزوات ہوں گے ایسی صورت میں مسلمانوں کو میدان جنگ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر وہی والی بات کہ یہاں پر بھی جو خبر کے عنوان سے تعبیر کیا گیا، لیکن مقصود کیا ہے، سنانا کیا ہے، مقصود امر ہے، حکم ہے کہ ایسی صورت اگر ہو جاتی ہے تو مسلمان میدان جنگ چھوڑیں گے نہیں، یعنی انہیں اجازت نہیں ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے میدان جنگ چھوڑنا، ہر حالت میں، ہر صورت میں انہیں کفار سے یعنی کافروں سے مقابلہ کرنا ہے اور انہیں لڑنا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کیونکہ آئندہ کے لیے، قیامت تک کے لیے حکم تھا کہ اس کو وجہ بیان کی کہ کیوں ان کو یہ حکم، ان کے لیے حکم کو ہلکا کر دیا گیا، اور وجہ بیان کی کہ ان فیکم ضعفا، تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے۔ اب کمزوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان کمزور ہے، مطلب یہ کہ آئندہ آنے والوں کی طاقت اور قوت اور ایمانی قوت کا معاملہ برعکس رہے گا، کس سے؟ جو قرون اولا ہیں،
ان کے مقابلے میں، تو لہٰذا یہ صورتحال رہے گی۔ اور چونکہ وہ مارکا پہلا تھا، بعد کے مارکے میں صورتحال مختلف رہی ہے، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو وہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن بعد میں مسلمان اسلام کے دائرے میں لوگ آنے لگے اور اسلام یعنی وسیع ہونے لگا، بہت سارے لوگ افراد اس ایک جھنڈے تلے جمع ہونے لگے، تو لہٰذا اب ظاہر بات ہے افراد کی قوت بڑھ گئی، تو لہٰذا اس لیے اجازت دے دی گئی کہ اب کیا ہے وہ ہوگا کہ اس صورت میں مسلمانوں کو ایک کے مقابلے میں 2 کافر پر وہ غالب ہوگا۔ لیکن ان دونوں حکموں میں ایک بات کا آپ اگر خاص طور پر آپ غور کریں کہ دونوں جگہ پر 20 صابرون، اور دوسری جگہ پر بھی یہ ذکر ہے فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صابرہ، کہ اگر تمہارے کیا ہو صابر ہو۔ صابر کا مطلب یہ ہے ثابت قدم ہو، یعنی یہ اس شرط کے ساتھ وہ کیا ہوں گے، دشمن پر غالب ہوں گے کہ ان کے تمام افراد کیا ہوں، یعنی کہ مجاہدین جو ہوں وہ ثابت قدم ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے اندر لڑنے کا عزم اور پختہ ارادہ ہو، تو وہ اس طرح کفار پر غالب ہوں گے اور فتح یاب ہو جائیں گے۔ اچھی طالبات، ابھی ہم نے بات کی تھی کہ یہاں پر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے اور کفار کے مقابلے میں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو میدان جنگ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی مقصد یہ تھا کہ مسلمان 100 ہوں اور ان کے مقابلے میں 200 کافر ہوں، تو کسی بھی حال میں مسلمانوں کو مقابلے سے گریز کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اب یہ قیامت تک کے لیے یہی حکم نافذ ہو گیا تھا، اب یہی حکم ہمیشہ کے لیے جاری اور باقی ہے کہ اس صورت میں مسلمان ہر حالت میں دشمن سے یعنی کفار سے مقابلہ کریں گے، جہاد کریں گے، لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں نے یہ بھی وضاحت ابھی کی ہے کہ دونوں جگہ پر فتح و نصرت اور اس کے ساتھ شرط کے ساتھ مشروط کیا ہے اس کو، اور وہ شرط کیا تھی، صابرہ، یعنی وہ ثابت قدم ہوں گے، تو ثابت قدم ہونے کی وجہ سے ہی، ان کا ایمان کامل ہونے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ ان کے اندر کیا پیدا کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت سے نوازے گا، اور اس مدد و نصرت کی وجہ سے وہ دشمن پر غالب آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلی جو آیت ہے اس کو بھی ہم وضاحت ساتھ ساتھ کر دیں گے کہ یہاں پر تعداد کا ہی ذکر ہے، جی آگے بھی تعداد کا ذکر ہے، انشاءاللہ اس کو ترجمے کے ساتھ ہم اس کی وضاحت وہیں پر کریں گے، وہاں پر 1000 اور 100 کے ساتھ اس کی تعداد کو اسی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم اپنے اس درس کے تیسرے نقطے کی طرف، اور تیسرا ہمارا جو نقطہ تھا یعنی جو ایک اہم چیز تھی وہ تھی قیدیوں کے بارے میں۔ قیدیوں کے بارے میں قرآن کریم کی اس آیت میں یعنی ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثقن فی الارض، اس آیت کے ذریعے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کے بارے میں ایک غصہ، ناراضگی یا عتاب نازل فرمایا گیا۔ اچھا، اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ یہاں پر اس آیت میں کیا ذکر کیا گیا۔ اگرچہ اس آیت میں بظاہر تو یہ یعنی کہ اس کے مفہوم سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک طرح سے ایک ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ کسی بھی ترجمہ اگر ہم دیکھتے ہیں ما کان لنبی، کسی بھی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے ان یکون لہ اسری، کہ وہ اپنے پاس قیدیوں کو روک لے، حتی یثقن فی الارض، کہ وہ زمین میں خون خرابہ کرے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے یہ وضاحت یعنی کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھوڑی سی عاجلانہ یعنی ایک عجلت کا جو ایک قدم تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا، اس پر یہ عذاب نازل ہوا۔ لیکن اس سلسلے میں کچھ یعنی کہ ایک حکم تھا کہ وہ اس سے پہلے یعنی کہ بدر کے مارکہ، کیونکہ پہلا مارکہ تھا جس طرح سے مال غنیمت جمع ہوا، اور مال غنیمت کے لیے بھی صرف یہی حکم نازل ہوا تھا کہ مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز ہے، لیکن تفصیلی احکام اس کے نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو وہیں پر جو ابتدائی آیت میں جو بات ہوئی تھی کہ مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں صحابہ کرام کے اندر تھوڑا سا آپس میں تنازع پیدا ہو گیا تھا، تو وہ ابتدائی آیت کے ذریعے سے اس کو دور کیا گیا اور بعد میں مال غنیمت کی تقسیم کا حکم نازل ہوا۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے مال غنیمت کا تفصیلی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اسی طرح سے قیدیوں کے بارے میں بھی تفصیلی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ قیدیوں کے سلسلے میں کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ اتنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے تھے،
حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ یعنی کہ حکم لے کر آئے تھے کہ قیدیوں کے سلسلے میں، کیونکہ قیدیوں کو قید کر لیا گیا تھا، لیکن اب ان کے بارے میں کرنا کیا تھا، انہیں آزاد کرنا تھا یا انہیں کیا کرنا تھا، اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ البتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے اصحاب کو 2 چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اب یعنی کہ 2 اختیارات دیے گئے اور دونوں میں سے کسی بھی ایک اختیار کو اختیار کرنے کا جو معاملہ ہے وہ صحابہ اکرام پر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ لیکن ان دونوں اختیارات کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان 2 اختیارات میں سے ایک اختیار کے بارے میں کچھ وضاحت کی گئی۔ اس وضاحت سے ایک خفیف سا، ایک لطیف سا اشارہ کیا گیا کہ اس اختیار کو، یعنی کہ اس صورت کو اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسندیدگی شامل نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر اسی چیز کا ذکر کیا گیا کہ جو 2 یعنی کہ تھے 2 یعنی کہ فیصلے تھے۔ ایک فیصلہ یہ تھا قیدیوں کے بارے میں، بدر کے قیدیوں کے بارے میں، کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو ختم کر کے ان کی تمام شان و شوکت کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے، کیونکہ بدر کے جو قیدی تھے اس میں جو قیدی تھے وہ بہت سارے بڑے بڑے سردار بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ تو ان قیدیوں کو قتل کرنے سے ان کی ایک طرح سے جو ان کی سپر پاور اور ان کی جو شان و شوکت ہے اس کا خاتمہ ہونا لازمی تھا۔ یہ ایک اختیار تھا، یعنی یہ ایک حکم دیا گیا تھا۔ دوسری صورت یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ تھی کہ یا تو وہ اگر وہ قتل نہیں کرنا چاہتے ہیں، قیدیوں کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ان قیدیوں کو سے فدیہ لے کر یعنی مال لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اس اختیار کے ساتھ یعنی اس صورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کیا کہ اس صورت کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ اگر یہ صورت اختیار کرو گے تو آئندہ سال اتنے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید کر دیے جائیں گے، یعنی جتنے قیدی فدیہ لے کر چھوڑے جائیں گے تو اتنے ہی قیدی کیا کیے جائیں گے، اتنے ہی صحابہ اکرام، معذرت چاہتی ہوں قیدی نہیں، اتنے ہی صحابہ اکرام شہید کر دیے جائیں گے۔ تو گویا کہ اس صورت کے ساتھ ایک چھپی ہوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی واضح ہو رہی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ یہ اگر اختیار کرو گے یہ صورت تو اگلے سال اتنے ہی صحابہ اکرام کیا ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ یہاں پر ناراضگی یعنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا گیا۔ لیکن اب معاملہ ہوا کیا؟ معاملہ ہوا یہ کہ صحابہ اکرام کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں بطور اختیار کے پیش کی، یعنی کہ ان دونوں میں سے جس کو چاہے اختیار کر لو، تو اس 2 صحابہ اکرام کے ایک طرح سے 2 گروہ ہو گئے تھے، کیونکہ بعض صحابہ اکرام یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم قیدیوں کو چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان قیدیوں میں سے بعض یا یہ سب اس وقت تو مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ مسلمان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں اور بعد میں مسلمان ہو جائیں، اور ہمارا جہاد کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ کیا ہو جائیں، اسلام کی طرف راغب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا فدیہ لے کر چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ اس وقت اسلام کو قوت طاقت حاصل نہیں تھی، یعنی کہ اس وقت جو مسلمان تھے وہ افلاس کی حالت میں تھے، تو ان 70 آدمیوں سے جو فدیہ لیا جائے گا تو وہ ان کی اس مفلسی کو دور کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے، تو آئندہ کسی بھی اور جہاد کے لیے مسلمانوں کو تیاری کے لیے مدد بھی مل سکتی ہے۔ تو اور پھر جو اس کے بدلے میں جو ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا کہ اس کے بدلے میں جو عوض یعنی جو بدلہ دیا جانا تھا وہ یعنی کہ 70 صحابہ کی شہادت کا، تو اس کے بارے میں ان افراد صحابہ کرام کا گروہ کا یہ خیال تھا کہ چونکہ مسلمانوں کے لیے شہید ہونا ایک بہت بڑی نعمت اور ایک سعادت ہے، تو اس سے انہیں گھبرانا نہیں ہے۔ اگر مسلمان شہید ہو جاتے ہیں تو یہی اصل مسلمانوں کی معراج ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو افراد گروہ تھا یعنی صحابہ کرام کا یہ جو جماعت تھی، یہ جماعت میں شامل تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور اکثر صحابہ کرام، وہ اس رائے کی طرف چلے گئے تھے
لیکن دوسری رائے جو تھی کہ قتل کر دیا جائے قیدیوں کو، انہیں آزاد نہیں کیا جائے، اس رائے کی طرف صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ اور چند صحابہ اکرام اس میں شامل تھے کہ ان کی رائے یہ تھی کہ ان تمام قیدیوں کو کیا کر دیا جائے، قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں کہ یہ جو ہیں بڑے بڑے سردار ہیں، قریشی سردار مسلمانوں کے قابو میں آ چکے ہیں، کیونکہ ان کا اسلام قبول کرنا ایک یعنی کہ مہم خیال تھا، یعنی کہ ایسا خیال تھا کہ جو ناممکن بھی ہے، ممکن نہیں ہو سکتا، اور پھر ان کی قوت طاقت کمزور ان کے قتل سے ہی ہو سکتی ہے، کفار کی جو طاقت ہے۔ اور ان کا گمان یہ تھا کہ یہ لوگ جب آزاد کر دیے اگر جائیں گے تو ممکن ہے کہ یہ پہلے سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف کیا ہو جائیں، سرگرم ہو جائیں اور سازشیں کرنے لگے۔ تو لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ وغیرہ کا یہ رائے تھی کہ تمام کے تمام قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تمام صحابہ اکرام نے، یعنی کہ صحابہ اکرام کی جو دو رائے تھیں ان کو دیا گیا، یعنی اب ان دونوں رائے کے بارے میں جو دو الگ الگ گروہ تقسیم ہو گئے تھے، تو آپ نے اس رائے کو قبول کیا، یعنی کہ جو فدیہ لے کر آزاد کرنے والی رائے کو آپ نے قبول کیا کہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور فدیہ لے کر آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تھا کہ یہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ یہ نہ بعد میں ان کی اولاد ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحاب کو، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ اگر تم دونوں اتفاق کر لیتے تو میں تم دونوں میں سے کسی ایک کی طرف مخالف نہیں ہوتا، یعنی کہ دونوں اگر ایک رائے پر متفق ہوتے تو میں کسی ایک رائے کی طرف اختلاف نہیں کرتا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رائے سے اختلاف کرنا صرف آپ کا شفقت علی الخلق کا تقاضا تھا، اس وجہ سے آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے سے اختلاف کیا، اور وجہ یہی تھی کہ آپ آسانی چاہتے تھے اور مخلوق پر، اور اس آسانی کی وجہ سے آپ نے یہ رائے اختیار کی۔ لیکن اس کے یعنی کہ جب یہ رائے اختیار کی گئی اور قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا گیا، تو اگلے سال یعنی جو احد کا جو معرکہ ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک طرح سے اشارہ دیا تھا کہ آئندہ سال اتنے ہی صحابہ اکرام کیا ہو جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے۔ تو اتنے ہی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ارشاد کے مطابق اتنے ہی یعنی 70 صحابہ اکرام ہی شہید ہوئے، ان کا واقعہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اسی چیز کا ہی تمام آیت میں ذکر ہے آگے بھی، کہ اسی سزا کا اور اسی ناراضگی کا اظہار کیا گیا، جو کہ ہم ترجمے کے ساتھ اس کی تشریح بھی وہاں پر بیان کریں گے ساتھ ساتھ۔ جی طالبات، ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں 1040 کا باب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو ابھاریے جہاد پر۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تمہارے ہوں 20 صابرون ثابت قدم، یغلبوا 200 تو وہ 200 پر غالب ہوں گے۔ وان یکم منکم 100، اور اگر تمہارے ہوں 100، یغلبوا 1000 من الذین کفروا تو وہ غالب ہوں گے 1000 پر ان لوگوں میں سے جو کافر ہیں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ، اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے، لا یفقہون، جو سمجھ نہیں رکھتی۔ یا اس کا ہم اصطلاحی ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ اور اگر تمہارے ہوں 1000 تو وہ کفار کے، اگر تمہارے 100 ہوں تو وہ کفار کے 1000 پر غالب ہوں گے، اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے جو عقل اور سمجھ نہیں رکھتی۔ یہ وہی پہلا حکم ہے جس کے بارے میں ابھی ہم نے وضاحت کی تھی۔ اس حکم کے تحت ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 کافر تھے، تو یہ چونکہ پہلا معرکہ تھا، اسی لیے یہاں پر مسلمانوں کو حل حالت میں مقابلہ کرنا تھا، میدان جنگ بھاگ چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی۔
الآن خفف اللہ عنکم، اب ہلکا کر دیا ہے اللہ نے تم سے. کیا ہلکا کر دیا؟ حکم، یعنی بوجھ کو ہلکا کر دیا. وعلم، اور جان لیا، ان فیکم ضعفا، کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے. کس قدر کمزوری ہے؟ اب یہاں پر ہلکا کر دیا اور تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے. دیکھیں علیمہ، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، لیکن چونکہ بدر کا مارکا پہلا تھا تو اس پہلے مارکے کا تقاضا یہی تھا کہ جتنے ان کے مقابلے میں ہیں اور جتنے صحابہ اکرام ہیں، جتنے مسلمانوں کی تعداد ہے، ان کو آپس میں مقابلہ کرنا ہے، لڑنا لازمی ہے. لیکن بعد میں ظاہر بات ہے اس وقت کے لیے یہ حکم لازمی تھا، لیکن ہمیشہ کے لیے یہ حکم کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں پر گراں گزر سکتا تھا، بھاری گزر سکتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ہلکا کر دیا اور بعد کے لیے یہ حکم نازل کیا. بعد کے لیے کیا حکم ہے؟ قیامت تک کے لیے. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر تمہارے 100 ہوں صابرہ، ثابت قدم ہوں، یغلبوا مئتین، تو وہ 200 پر غالب ہوں گے. وہی ترتیب کہ اب ایک کے مقابلے میں 2. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ، اور اگر تمہارے 1000 ہوں تو وہ 2000 پر غالب ہو جائیں گے. وہی چیز، ثابت قدم ہوں گے تو 2000 پر ہر حالت میں غالب ہوں گے، فتح حاصل ہوگی بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو وہاں ذکر فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ صابر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور معیت ہوگی اور نصرت بھی ہوگی اور فتح یاب ہوں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہیں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثقن فی الارض، کسی بھی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو روک لے یا قیدی بنا کر رکھ لے. حتی یثقن فی الارض، یہاں تک کہ وہ، جب تک کہ وہ زمین میں خون خرابہ نہ کر لے. تریدون، تم چاہتے ہو، عرض الدنیا، دنیا کا ساز و سامان. تو یہاں پر دیکھیے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور چونکہ یہ جو فیصلہ لیا گیا تھا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا، چونکہ صحابہ اکرام کی کثیر جماعت اس فیصلے کی طرف تھی، اس اختیار کی طرف تھی، تو اسی وجہ سے یہاں پر بھی اس بات کی وضاحت کی گئی. یہاں پر اشارہ اس طرف ہے کہ سب کی طرف، یعنی تریدون، تم سب چاہتے ہو. تو فیصلہ جب سب نے لیا تھا تو ان سب کی طرف ہی اشارہ ہے کہ وہ سب کیا چاہتے ہیں؟ عرض الدنیا، دنیا کا ساز و سامان. تو مقصد کیا تھا کہ ان سے فدیہ لے کر، مال لے کر بیت المال میں جمع کریں تاکہ اسلام کو قوت اور طاقت حاصل ہو جائے، کیونکہ اس وقت جو کیفیت تھی مفلسی کی تھی، مال اور اموال وغیرہ کی تنگی تھی. تو یہ مقصد تھا دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو. واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، کیونکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت دائمی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس کا اجر اور اس کا فائدہ دنیا کے فائدے سے بے حد کثیر اور بڑا ہے. ٹھیک ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست حکمت والے ہیں. یہاں مقصود یہ ہے کہ اللہ آخرت چاہتے ہیں، تم دنیا چاہتے ہو. اللہ زبردست ہے، تو تم اللہ کے اس فیصلے پر، یعنی کہ تم قیدیوں کو زندہ چھوڑو مت، ان کو قتل کر دو، لیکن آئندہ تمہیں پھر دیگر غزوات میں کیا ہوگی؟ قوت طاقت حاصل ہوگی، فتح حاصل ہوگی، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ زبردست ہیں، قوت والے ہیں، تمہیں ہر حال میں کیا کریں گے؟ نصرت عطا کریں گے، فتح عطا کریں گے، اور اس صورت میں تمہیں مال غنیمت حاصل ہوگا. لہذا تم اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ تم اس طرح کا فیصلہ کرنے میں ایسا فیصلہ نہ کرو. یہاں پر یہ عطاب فرمایا. حکیم، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں اور اللہ تعالیٰ کے معاملات میں یہ حکمت پوشیدہ ہے. لولا کتاب من اللہ سبقا، لولا اگر نہ ہوتا، کتاب تحریر کردہ یعنی لکھا ہوا، من اللہ اللہ کی جانب سے، سبقا پہلے سے، اگر اللہ کی جانب سے پہلے سے یہ فیصلہ یا یہ صورت لکھی ہوئی نہ ہوتی، یعنی تقدیر میں، لمسکم، تو تم کو چھو جاتا، فیما، اس سبب سے، اخذتم، جو تم نے صورت اختیار کی ہے، عذاب عظیم، ایک بڑا عذاب. یعنی یہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو صورت اختیار کی تھی، اس صورت کے بارے میں ذکر ہے کہ اگر یہ صورت، یعنی کہ فدیہ لے کر آزاد کرنے والی جو صورت ہے، وہ پہلے سے تحریر کردہ نہیں ہوتی اگر، تو ایک بہت بڑا عذاب کیا ہوتا؟ ضرور بضرور تمہیں حاصل ہو جاتا، ملتا، تمہارے پاس عذاب آ جاتا. اس بارے میں
روایات حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو آیت نازل ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ عذاب الہی بہت قریب آ چکا تھا، سامنے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو اپنے فضل سے روک دیا، کیونکہ اگر عذاب آ جاتا تو سوائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اور بچ نہ سکتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناراضگی کا جو سبب ہے وہ قیدیوں کا فدیہ لے کر چھوڑ دینا تھا۔ تو یہاں پر اسی چیز کا ذکر ہے کہ اگر تم نے جو فیصلہ اختیار کیا ہے تو اس سبب تم پر عذاب آ سکتا تھا، لیکن عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ پہلے سے تحریر کردہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر بات ہے جب یہ بھی ذکر آ رہا ہے کہ بھائی یہ جو اس کے ساتھ ہی کہ مال غنیمت کے بھی بارے میں تھا، کیونکہ مال غنیمت کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام نے مال غنیمت کی تقسیم شروع کر دی تھی، اور کچھ نے تو مال غنیمت کو جمع بھی کر لیا تھا، لے بھی لیا تھا۔ تو کیا جو انہوں نے لے لیا تو کیا وہ مال غنیمت ان کے لیے اب جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں آگے حکم ہے، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس تم کھاؤ جو کچھ تم نے غنیمت میں سے حاصل کیا، حلال طیبہ پاکیزہ مال، یعنی اب جو کچھ بھی تم نے لے لیا ہے یا اب تقسیم کے بعد تمہیں حاصل ہوگا وہ سب کچھ سب تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، سب کے سب تم کیا تمہارے لیے کیا جائز ہے، وہ تم کیا کرو اس کو استعمال کر سکتے ہو، اس کو کھا سکتے ہو، اس کو لے سکتے ہو۔ جو کچھ تم نے حکم سے پہلے لے لیا وہ بھی تمہارے لیے کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔ یہاں پر اس کی وضاحت کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی کہ اب آئندہ کسی بھی معاملے کے اندر کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے، کسی چیز کا معاملہ کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور جو تم کر چکے ہو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تائب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والے مہربان ہیں۔ یعنی تم نے یہ جو فیصلہ لے لیا یہ، اور مال غنیمت کے حکم آنے سے پہلے تقسیم کا معاملہ ہو گیا، اس معاملے میں بھی تم اللہ تعالیٰ سے کیا کرو؟ توبہ، تائب ہو جاؤ اور رجوع الی اللہ کر لو، لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں؟ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ٹھیک ہے طالبات، اب آج یہاں پر وہی ترتیب ہے، آپ اسی طرح سے یہ الفاظ معانی یاد کریں گی، اور سوالات تو دیکھ لیجئے، سوالات آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہیں، آپ نوٹس میں سوالات ان کو یاد کریں گی۔ اور میں نے آپ کو شاید پہلے بھی کہا تھا کہ اگر سوال کا جواب آپ اپنی ایک فل اسکیپ شیٹ پر لکھ لیں تو آپ کی یہ جو لرننگ ہے یہ پختہ ہو جائے گی۔ سوال دیکھ لیجیے، یہاں پر ایک ہی سوال ہے اس تمرین میں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی؟ وہی بات کہ ترغیب دی، اور ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ خوشخبری یعنی بشارت بھی دی ہے کہ تمہارے اتنے ثابت قدم ہوں گے اور وہ اتنے کفار پر کیا ہو جائیں گے؟ غالب آ جائیں گے۔ یہ دونوں آیات کا ترجمہ ہے، یہ ایک ہی آیت ہے بلکہ یہاں پر اس عبارت کا ترجمہ آپ کو یہ بھی یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے درس کو لے کر پھر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔